الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين وعلماء أمته المحققين وأولياء ملته الواسلين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد میں تمامی احباب کو بالعموم اور قبلہ قاری صاحب کے صاحبزادگان اور وارثان منبر و محراب کی خدمت میں بالخصوص بصد احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ آج کی ہماری حاضری وہ مخلص فی اللہ استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری و غلام محمد صاحب سیالوی نور اللہ برکتہ ان کے اصال ثواب کے لیے ہے، دعائے مغفرت کے لیے ہے اور بلندی درجات کے لیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کے قبلہ قاری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ہماری بھی بخشش کا بہانہ بنائے. یہ ساؤنڈ کی آواز ہے نا، ایکو کی، یہ کم کر دیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انتہائی مختصر وقت میں آپ کو ایک محبت بھرا پیغام دینا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر جتنا بھی مجمع ہے، جتنے بھی محبت والے بیٹھے ہیں، کہ میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ آج کی مجلس میں اس وقت حاضر ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو آج کی مجلس میں کھینچ کے لائی ہے؟ تو یقیناً سبھی کا جواب یہی ہوگا کہ ہم قبلہ قاری صاحب غلام محمد صاحب ان کی محبت میں
حاضر ہوں، ایسے ہی ہے نا۔ اب محبت جو ہے وہ 3 وجہ سے ہو سکتی ہے۔ محبت کتنی وجہ سے ہو سکتی ہے؟ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ قبلہ قاری صاحب کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری ہو۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی مالی لین دین تجارت کے حوالے سے، اور تیسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر ہم مجلس میں جمع ہوئے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جتنے بھی یاد بیٹھے ہیں، آپ میری بات بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ اگر ہماری محبت کی بنیاد صرف اللہ رب العزت کی رضا ہے، یہ محبت کی بنیاد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے جو بھی اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اور میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، یہ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف میں، یہ 3527 نمبر، مشکات میں یہ حدیث 5012 نمبر، مسند احمد میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے جو 6458 اور 59 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ اب میں حدیث پاک مکمل پڑھنے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ میری بات آپ نے سننی ہے، کیونکہ آج کل کوئی ماحول ایسا نہیں رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ مکمل پڑھی جائیں اور بحوالہ سنائی جائیں۔ حوالہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من عباد اللہ لاناسا ماہم بانبیاء ولا شہداء، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یقبضہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ تعالی، کہ قیامت والے دن جب وہ لوگ آئیں گے نور کے منبروں پہ جلوہ گر ہوں گے، اللہ کے سارے نبی اور قیامت تک آنے والے سارے شہید ان لوگوں کو رش کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے شہید رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات جب کی نا تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی صفات بیان فرما دیں۔ قالوا تخبرنا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، قال ہم قوم تحابون بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا۔ اے میرے غلاموں سن لو، وہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے وہ ایسے لوگ ہیں، وہ رشتہ داری کو ترجیح نہیں دیں گے، وہ مال اور تجارت کو ترجیح نہیں دیں گے، وہ جس سے بھی محبت کریں گے صرف اللہ کی خاطر محبت کریں گے۔ ان
ان کی صرف ایک ہی نشانی ہے، نہ وہ رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، نہ مالی لین دین کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی محبت کا معیار یہ ہے کہ صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان کی شان سننا چاہتے ہو میرے صحابہ کرام، تو پھر سنو، فواللہ ان وجوہہم لنور، میں اللہ کا نبی ہو کر قسم نشان فرماتا ہوں کیا کہ وہ جو وجود ہوں گے نا وہ نور کے بنے ہوئے ہوں گے۔ فواللہ ان وجوہہم لنور، اور ان کے چہروں سے نور کی لاتیں نکل رہی ہوں گی۔ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، اور نور کے اوپر سوار ہوں گے، یعنی سواریاں بھی نور کی ہوں گی، خود بھی نور کے بنے ہوں گے، اور نور ان کے چہروں سے نکل رہا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، یہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے جو اللہ کے ولی ہوں گے، لا یخافون اذا خافوا الناس، جب ساری دنیا وہ غم میں مبتلا ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، یہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے جو اللہ کے ولی ہوں گے، لا یخافون اذا خافوا الناس، جب ساری دنیا وہ غم میں مبتلا ہوگی، خوف میں مبتلا ہوگی، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا يحزنون اذا حزن الناس، جب ساری دنیا غمگین ہوگی، ان اللہ کے ولیوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب یہ پوری حدیث پاک آقا علیہ السلام نے جب بیان کی نا، اوپر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةِ، آقا علیہ السلام نے اوپر آیت فٹ کی، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، میں آپ کا تو نہیں بتا سکتا، میرا قبلہ قاری صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حدیث پاک ہے، مشکات میں اور ابو داؤد میں بالکل سیم لفظوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب جو ابو مسلم خولانی رحمت اللہ ہے، جو مسند احمد میں روایت موجود ہے، وہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ چوٹی کے جو ولی گزرے ہیں نا تابعین میں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی وہ بندہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس بندے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور آگ اس بندے کو نہیں جلاتی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے بچ جاتے ہیں، یہ بندہ ابو مسلم بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آگ میں ڈالے جاتے ہیں، اللہ انہیں بھی نہیں جلنے دے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن میں وہ واقعہ نہیں سنانا چاہتا، میں حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہمس کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، 30 صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے، ایک نوجوان ایسا میں نے دیکھا جس کے چہرے سے نورانیت جھلک رہی تھی، آنکھیں سیاہ تھیں، چہرے پہ نور تھا۔ جب بھی کوئی اختلاف ہوتا نا، وہ سارے احباب اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے، وہ جو بھی فیصلہ دے دیتے وہ سارے آمین کرتے۔ میں نے دیکھا اس قدر نوجوان، اتنی محبت، اتنا علم، اتنا تقوی، اتنی نورانیت۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت
معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی رضی اللہ۔ اب میں ان کے پاس بیٹھ گیا، جب سبھی چلے گئے نا تو انہوں نے نا مسجد میں نفل کی نیت کر لی، نفل پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ جب مجھے موقع ملا تو میں نے چادر جو ہے نا اس کا پلو جھٹکا، جب انہوں نے میری طرف رخ کیا نا تو میں نے جلدی جلدی بات کی کہ معاذ ابن جبل، اللہ کی قسم ہے صرف اللہ کی خاطر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بس اتنی بات کی، اللہ کی قسم ہے صرف اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسے دیکھ کے ایک بار پھر سوچ لو، صرف اللہ کی خاطر کرتے ہو نا؟ میں نے کہا جی اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے خوش ہو جا، اور یہ پوری حدیث جو میں نے آپ کو بیان کی ہے یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر تو اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن تیرا چہرہ نور سے رنگا ہوا ہوگا، تیرے نیچے بھی نور ہوگا، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی صف میں تجھے ڈالے گا، اور نور کے ممبروں پہ تیری جلوہ گری ہوگی، جہاں پہ اللہ کے نبی بھی رش کریں گے، شہید بھی رش کر رہے ہیں۔ اب اتنی بڑی بات جب میں نے سنی نا تو میں نے یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سنانے کے لیے دوڑا۔ جب میں نے یہ محبت والی بات صرف اشارہ کیا نا کہ میں پوری حدیث سے بات سناؤں، آگے سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بھائی جو انہوں نے سنائی ہے نا وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، اب محبت کی بات چھیڑ دی ہے تو میں نے بھی محبت پہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سنی ہے، میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اب پھر میں خاموش ہو گیا کہ آپ سنائیں، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اور حدیث پاک سناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی خاطر بیٹھنے والے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت ان پہ واجب کر دی۔ اب یہ مسند کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں کہ حقت محبتی فی المتحابون فیہ وحقت محبتی فی المتجالسون فیہ وحقت محبتی فی المتبادلین فیہ وحقت محبتی فی المتبادلین فیہ، کہ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی محبت ان پہ واجب کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کاش ہم سارے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ابھی مشکات شریف میں 5036 نمبر حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی سنگت میں سفر کر رہا ہوں، اچانک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جنتی جو ستون ہے نا، پلر، وہ یاقوت کے بنے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی جو بالا خانے ہیں، بالا خانے، وہ زمرد سے بنے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی دروازے اتنے روشن ہیں، اتنے روشن ہیں، جس طرح آسمانوں کے ستارے چمکتے ہیں، ان سے بھی بڑھ کر ان دروازوں کی چمک ہے۔ جب جنت کی شان بیان کی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یسکونھا کہ اس کے رہائشی کیسے ہوں گے، رہنے والے کیسے ہوں گے؟
یہ بھی بلا بتا دیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتلاقون فی اللہ. اے ابو ہریرہ سن لو، میری امت تک بات پہنچا دینا کہ میری خاطر محبت کرنے والے وہ ہوں گے، میری محبت کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہوں گے. یہ سارے عمل ان کے اللہ کی محبت کی خاطر ہوں گے. وہ لوگ ہیں جو جنت میں ان جنتی مکانوں کے مقیم بنیں گے. تو آج ہماری محبتیں ذاتی بن چکی ہیں، رشتہ داریوں تک ہیں، مالی لحاظ سے ہیں. کاش اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہو جائیں تو ہمارا شمار اللہ کے ولیوں میں ہو جائے. اور میں نے قبلہ غلام محمد صاحب سیالوی صاحب کے ساتھ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی. میں نے دیکھا کہ انتہائی مخلص بندہ، سادہ بندہ، عاجزی کا پیکر اور محبت کرنے والا انسان. اللہ اکبر. اب یہ حدیث پاک مشکات میں 5024 نمبر حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، کہ جب دنیا میں اللہ کی خاطر جو 2 بندے محبت کرتے ہیں، ایک مشرق میں چلا جاتا ہے دوسرا مغرب میں چلا جاتا ہے. محبت کی بنیاد اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے، دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، شریعت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جمع اللہ بینہما یوم القیامت ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، کہ قیامت والے دن 2 محبت کرنے والوں کو اللہ رب العزت اس طرح جمع کر دے گا کہ پھر وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، جنت میں جمع کر دے گا. اللہ. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہماری محبت کا معیار اللہ کی محبت ہونی چاہیے، دین ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے، شریعت ہونی چاہیے، قرآن ہونا چاہیے. اب آخری حدیث پاک سن لیں، امید ہے میرا ٹائم بھی مکمل ہو جائے گا. یہ حدیث پاک مسند احمد میں 9777 نمبر حدیث پاک ہے اور مشکات میں 4631 نمبر یہ حدیث پاک ہے. یہ نمبر میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا پہ نا کئی لوگوں کو حدیثوں کی نمبرنگ کا ہیضہ ہو چکا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سنیوں میں اب کوئی بندہ صحیح حدیث بیان کرنے والا کوئی نہیں، یا کوئی نمبر بتانے والا کوئی نہیں. اور یہ المیہ بھی ہے ہمارے ہاں کہ جذباتی تقریریں ہوتی ہیں، آقا علیہ السلام کی حدیث کم سنائی جاتی ہیں، اللہ کا قرآن کم سنایا جاتا ہے. اس لیے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو صرف یا تو اللہ کا قرآن سناؤں یا سونے نبی کا سونا فرمان آپ کو. بس آخری حدیث سے بات سن لیں. نمبرنگ میں نے آپ کو بتا دی. راوی کون ہے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ میری امت جو مرض پہلی امتوں کو لگی تھی نا وہ تم کو نہ لگ جائے، وہ تم کو نہیں لگنی چاہیے مرض. وہ کون سی مرض ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسد والبغضاء، ایک حسد کی مرض ہے، دوسرا بغض کی مرض ہے. اب یہ دیکھ لیں، سیاسی مسئلہ ہے، مذہبی شخصیات ہیں اور عوامی سطح پہ آ جائیں، کمیٹیوں میں آ جائیں اور پھر برادری میں آ جائیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے. یہی صورتحال بنی ہوئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہی الحالکۃ الدین، یہ اتنی بڑی مرض ہے، بیماری ہے جو دین کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے.
بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ. آئیے سمجھ نہیں آ رہی؟ تم اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. اب یہ دیکھیں کیسا یار سونا انداز ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ بندہ مومن نہ ہو، اور مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والا ہو. آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء فعلتموہ تحاببتم. دوسری حدیث پاک میں ہے افلا انبئکم بشیء اذا فعلتموہ تحاببتم، تو تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے. جی جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، اور مومن بننے کے لیے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا ضروری ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے. تو صحابہ اکرام نے عرضی پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، اس سلام کو عام کر دو. یہ عام کرنا تمہارا کام ہے. اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے. عمل کتنا صحیح ہے، سلام کو عام کرنا، محبت پیدا ہو جائے گی. محبت ہو جائے گی مومن بن جاؤ گے. مومن بن گئے تو اللہ رب العزت تمہیں جنتی کر دے گا. اب یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن بظاہراً چھوٹا ہے، لیکن یہ اتنا 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 بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا جسم پاک بن گیا نا، اللہ نے روح پھونکی تو جسم میں جان آئی. جب جان آ گئی نا، جان آ گئی تو اب حدیث پاک میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، جان آ گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، ایک جماعت آپ کے سامنے بیٹھی ہے، آپ جائیں ان کو السلام علیکم کہیں. اب یہ دیکھیں دنیا کا پہلا انسان تخلیق ہوا ہے، ابھی اس کے وجود میں جان آئی ہے، اور وہ عام انسان نہیں ہے، انسانیت کا باپ بھی بننے والا ہے، اللہ کا نبی بھی ہے اور اللہ کا خلیفہ بھی. پہلا انسان تخلیق ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو پہلا حکم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، سامنے فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کہیں. اب آدم علیہ السلام نے جو پہلا کام کیا وہ گئے فرشتوں کو سلام کہا، آگے سے فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو یہ ہمارا اسلام ہے، اور اسلام کی الف نکال دیں تو سلام بن جاتا ہے. اسلام کا معنی سلامتی والا بھی، اور سلام کا معنی بھی ہے سلامتی والا. جب ہم ایک دوسرے کو سلام دیتے ہیں نا تو ہم یہ اشارہ کرتے ہیں میرا بھائی اب تیری عزت آبرو اور تیرا مال جو ہے وہ میری طرف سے جو ہے نا میں تیرا ضامن بن چکا ہوں، تجھے کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آج کی جو مجلس ہے اس میں یہ پیغام لے کے جائیں کہ ہم جس کسی سے بھی محبت کریں،
ہماری محبت کا جو معیار ہے وہ رشتہ داری نہ ہو، ہماری محبت کا جو معیار ہے وہ مالی لین دین نہ ہو، صرف اللہ رب العزت کی خاطر ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سبھی کو اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔